السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان کریم کا تیسرا اور آخری اشرہ ہے، اور آج رمضان کریم کا یہ چوتھا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس رمضان میں ہمیں 5 جمعے نصیب ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ہمارے لیے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ دن بھی بڑا بابرکت دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کی مرضیات پہ چلیں، اور اس سے اس کا قرب چاہیں اور اس کی رضا چاہیں۔ عزیزان محترم، میں نے تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے حوالے سے باقاعدہ 12 منٹ کا ایک آڈیو ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر اپلوڈ کروایا ہے، جس میں تنظیم کے مستقبل میں کیا کیا عزائم ہیں اور تنظیم سے کیا کیا کام ہونے ہیں اس کی تفصیل بتائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب کمیونٹی پر اور واٹس ایپ کے ذریعے تنظیم کی امیجز وغیرہ عطیات کے حوالے سے بھیجی گئی۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے تنظیم کی طرف اس مرتبہ دھیان دیا نہیں، اور نہایت قلیل مقدار میں تنظیم کا تعاون ہوا ہے، جبکہ ہر رمضان میں 20 رمضان تک تنظیم کو اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، جس سے تنظیم کا سال بھر کا کام چل جاتا ہے۔ میں یہاں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واقعی فرض ہوتی ہے، لیکن ان کی سستی، ان کی کاہلی، علماء کے پاس نہ جانا، مسائل نہ پوچھنا اور زکوٰۃ نہ نکالنا۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کو اتنا ہلکا مت سمجھیے، یا پھر اندازے سے دے دیا اور کہہ دیا رہے ہم تو دیتے رہتے ہیں، جب آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے، دینے میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ سال کب پورا ہوتا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہے اور کتنی ہے، یہاں اندازے سے اور ٹھوک کر کہ چلو دے دیا دے دیا، اور دیتے تو نفلی صدقہ ہے، دیتے تو خیرات ہے، نیت زکوٰۃ کی بھی نہیں ہوتی اور سب کو زکوٰۃ میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بحیثیت مسلمان، ہم پر اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جو چیزیں ہمیں عبادات کے طور پر دی گئی ہے، اسے اپنے وقتوں پر بجا لانا یہ ہر بندے مومن کا فرض ہے۔ جیسے نماز اپنے مقررہ وقتوں پر پڑھی جائے گی، روزہ یہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی مستقل ایک فرض ہے۔ اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب عرب میں ایک قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے باقاعدہ جہاد کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اونٹ کی ایک رسی جو اللہ نے ان پر فرض کی ہو دینا، اگر وہ دینے سے انکار کرے تب بھی قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر ان سے لڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد سنیے کہ سورہ توبہ کی آپ آیت 34-35 دیکھیں گے تو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، اور ان کا یہ جو سونا چاندی ہے اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا۔ سونا پہننے کا بہت شوق ہے، چاندی پہننے کا بہت شوق ہے، اور اللہ خیر فرمائے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں انسٹاگرام پہ ریل بنا کر اس کو پبلکلی ظاہر بھی کرتی ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، ایک مسلمان عورت جسے پردے کا حکم دیا گیا تھا، وہ آج اس طرح کھلم کھلا ناچ کر غیروں کے لیے سامان تفریح بن رہی ہے۔ اور آج ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کس طرح الحاد، بے دینیت، اسلام سے بیزاری بڑھ رہی ہے۔ یہ جتنے زر خرید چینلز ہیں، اس پر آ کر کچھ مولوی ملا، بکاؤ مولوی ملا
اور ان کے مقابلے میں مسلم عورتیں کھڑی کی جاتی ہے جو حجاب کی مخالفت کرتی ہے اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی ہے اور کہنے کو یہ مسلمان ہے۔ آج آنکڑا دیکھا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، دل جلتا ہے کہ مسلم بچیوں کو باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے پیار کے چکر میں پھنسا کے انہیں جو ہے مرتد کیا جا رہا ہے، ان کا مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی اس سلسلے میں۔ درد نہیں ہوتا ہے کہ جس اسلام کے لیے بزرگان دین نے اتنی قربانیاں دی اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کہاں کہاں جا کر بس گئے اور کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، اور اللہ کا یہ مقدس دین ہم تک پہنچا۔ آج دینی تعلیم نہ ہونے کے سبب، آج اسلامی ماحول نہ ہونے کے سبب ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بنتی جا رہی ہے اور ہم اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ۔ بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی کہ آج مسلم معاشرے میں ایک بڑا طبقہ غریب ہے، اور اس قدر غریب ہے کہ ان کے ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کھانے کے لالے ہیں۔ یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ عورتیں نقاب پہن کر غیروں کے سامنے ہاتھ پسارتی ہے، سگنلز پر، روڈ پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں میں، یہاں وہاں لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، بھگاتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں سب مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں اس میں کچھ غیر مسلم بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ مسلمان بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر آج لوگوں نے اپنی زکوٰۃ نکالی ہوتی، صحیح جگہ دیا ہوتا، تو ہماری قوم کو یہ نوبت نہیں آتی۔ میں کتنی ایسی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے باپ کے کندھوں پر وہ بوجھ بنی ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی طرح ان کی ڈولی اٹھائیں، شادی کریں، کیونکہ یہاں مسلم معاشرے میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سانپ اپنی ڈیمانڈوں کو پورا کرنے کے لیے بضد ہو جاتے ہیں اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ آج آپ ہمارے پڑوسی ملک کے حالات دیکھیں، آپ نیوز دیکھتے ہوں گے، نیوز پڑھتے ہوں گے کہ وہاں فقط 5 کلو آٹے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور مسلمان بے حد جو ہے خستہ حالت سے گزر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ماضی میں سری لنکا کے حالات دیکھے ہوں گے، تو وہاں جو افتاد پڑی ہے وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، وہ افتاد ان پر بھی پڑی۔ بنگلہ دیش میں یہی حالت ہے، برما میں مسلمانوں کی حالات دیکھ لیجیے آپ، صومالیہ میں، تنزانیہ میں، جہاں پر مٹی کی روٹی کھانے پر مجبور ہے۔ مٹی کی روٹی کوئی کھاتا ہے بھلا؟ مرتا کیا نہ کرتا۔ بھوک اس قدر غالب ہے کہ لوگوں کو سوجھ نہیں رہا ہے، قحط سالی نے ان کو جو ہے ادمرا کر دیا ہے، ان کے جانور تباہ و برباد ہو گئے، وہ اپنے بچوں کو کسی طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہلانے کو 55 مسلم ممالک اور ان کے پاس دولت کی ریل پیل، اور دنیا کا سب سے بڑا اگر روپیہ بھی کسی ملک کا ہے تو وہ مسلم ملک کا ہے، دنیا کا سب سے بڑا روپیہ کوئی نہیں۔ لیکن مجھے بتائیے اس روپیے کو کیا آگ لگانا؟ ابھی چند دن پہلے میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ دبئی کے اندر ایک صاحب نے 55 کروڑ درہم میں ایک گاڑی کا نمبر پلیٹ خریدا ہے۔ کتنے؟ 55 کروڑ درہم۔ اگر آپ اس کو روپیز میں کنورٹ کریں گے تو وہ ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ الہی خیر گردانی۔ کیوں؟ ایک شوق، ایک برتری، ایک تفوق دکھانا، ایک اپنے آپ کو اونچا رکھنا۔ ارے بے وقوفو، مسلمان کہلاتے ہو، تم نے تو اس کو اس قدر فحش ملک بنا دیا ہے کہ شرم آتی ہے اسے اسلامی ملک کہتے ہوئے۔ یہ روپیہ اگر ہندوستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں یا دوسرے غریب ممالک کے اندر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیا جاتا تو کہ آج مسلمان اس قدر ذبح حالی کا شکار ہوتے۔ تم اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرو، اس کے احکام کا مذاق اڑاؤ، اور پھر رونا رو کہ ہم پہ عذاب آتا ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسے جل رہے ہیں، ہماری کتابیں جل رہی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں بے قابو ہو گئی ہے۔ اللہ کے بندو، تم اللہ کے احکام کی پابندی تو کرو۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے حوالے سے کتنی سخت باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، ہاتھ میں کنگن تھے، سرکار نے فرمایا اس کی زکوٰۃ نکالتی؟ تو کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہاتھ جہنم کے حقدار ہیں۔ اگر آپ سونا پہنتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے جس سے 613 گرام، فقط 613 گرام چاندی خریدی جائے، آپ کو زکوٰۃ دینی، آپ کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ مال بھی تو رب نے دیا ہے،
ایک حضرت عائشہ صدیقہ کی صحیح حدیث ہے جو مشکات المصابیح میں آپ کو مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملایا جائے وہ اسے برباد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض تھی اس نے زکوٰۃ نہ نکالی اور اپنے مال کو یوں ہی رہنے دیا بڑھانے کے لیے، اور اس میں دوسرا مال ملاتا گیا، تو وہ مال بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور جب آپ نے زکوٰۃ نکال دی، حضرت عمر کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے ذمہ کرم پر ہے، میری پناہ میں ہے، نہ اسے آگ جلائے گی، نہ اسے پانی ڈبائے گا، نہ چور اسے چوری کر سکے گا۔ آپ سی سی ٹی وی کیمراز لگاتے ہیں، واچ مین رکھتے ہیں، چور ایسے شاطر ہے کہ واچ مین کو چکما دے دیا، سی سی ٹی وی کیمرا کے تار کاٹ دیے، پھر چرا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز رب کی نگرانی میں چلی جائے، اللہ تعالیٰ جسے اپنے ذمہ کرم پہ لے، تو دنیا کا کون سا چور اسے چرا سکتا ہے۔ اللہ کے بندوں زکوٰۃ نکالو، اللہ کے بندوں زکوٰۃ نکالو۔ قرآن کریم میں بخل کی اتنی مذمت بیان فرمائی ہے، کنجوسی، قرآن کریم نے اس کو سختی کے ساتھ اس فعل کو اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 دیکھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یعنی یہ فعل ان کا اچھا نہیں ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ قریب ہے کہ جس میں بخل کیا گیا ہے، جس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق ہوگا، یعنی اسے ہار کی طرح بنا کر، گول پٹے کی طرح بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور تمام اہل محشر اس کا تماشا دیکھیں گے۔ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس میں بڑھوتری ہوگی زکوٰۃ نہ دینے سے، یہ تمہاری حماقت ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے جو قرآن کریم میں مصارف بیان کیے اسے بھی یاد رکھو۔ آج بڑے بڑے جو نامور مقررین ہیں، پیر صاحبان ہیں، اہل خانقاہ ہیں، ان کے یہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ پیر صاحب کا محبوب نظر بن جاؤں، جن کے مدرسوں کے خود سوئس بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے اور اتنے خوشحال ہیں، فارغ البال ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں۔ اور کئی ایسے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں جہاں طلباء کو چٹائی تک نصیب نہیں، طلباء کو کتابیں تک نصیب نہیں، دیمک زدہ کتابیں پڑھنے پہ طلباء مجبور ہے، انہیں 2 وقت اچھا کھانا نہیں ملتا۔ اس میں عالم کی غلطی نہیں، بیچارہ کرے تو کیا کرے۔ اب میں نے ایک جامعہ بنانے کا سوچا ہے، رمضان کے 20 دن گزر چکے ہیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف جب سے قائم ہوئی آج تک، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں 22واں رمضان ہے، 22واں روزہ ہے آج، اور انگریزی تاریخ 14 ہے اپریل کی، صبح 6:20 پہ میں حالت روزہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ جب ہم ہر مہینہ راشن بانٹتے ہیں نا غریبوں کو، ان میں ایسی غریب عورتیں ہوتی ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، معذور، انہیں علاقے کے دیوبندی وہابی راشن دے کر، مالی مدد کر کے، وظیفہ دے کر، سلائی مشین دے کر، شادیاں کرا کے اپنی جماعت میں دھڑلے سے شامل کر رہے تھے۔ میں نے اس پر روک لگاتے ہوئے اپنی تنظیم سے ایک کام شروع کیا اور تنہا شروع کیا، پھر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، الحمدللہ احباب جڑتے گئے، مخلص احباب۔ لیکن جب کام بڑھتا ہے بڑے پیمانے پہ تو اسے بڑے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب لوگ تعاون نہیں کریں گے، یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا؟ اور جب ہم نے راشن دینا شروع کیا تو پوری تحقیق کی اور نہایت 100 غریبوں کو ہم نے جمع کر مہینے کا راشن دینا شروع کیا۔ میں چاہتا ہوں یہ 150، 200، 500، 1000 لوگوں تک پہنچے، لیکن اتنی بڑی ہمت تو میں تب کروں گا نا جب لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ اور پھر جن کو ہم راشن دے رہے ہیں، یقین مانیے وہ اتنی خستہ حالت میں ہے کہ اگر انہیں راشن بند کر دیا جائے تو بیچاروں کے گھر میں چولہا نہ جلے۔ اس راشن سے کسی کا مہینے بھر، کسی کا 20 دن، کسی کا 10 دن، بڑی فیملی ہے تو گزر ہو جاتا، ایک سہارا ملتا ہے، اور انہیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک سنی عالم دین، سنی تنظیم سنیوں سے تعاون لے کر ہماری مدد کر رہی ہے۔ پھر ان میں کئیوں کو شوگر کی دوا، بی پی کی دوا اور بھی کئی چیزوں کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ آپ 11 تاریخ کو ممبئی میں ہوں، ہر انگریزی 11 تاریخ کو 2 بجے تشریف لائیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں جری مری کے علاقے میں راشن بانٹتا ہوں، آپ صرف تشریف لائیں، دیکھیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں راشن لینے کے لیے۔ اور جو بہت زیادہ معذور ہے، نہیں آتے، ہمارا بچہ گھروں تک جا کر دے کر آتا ہے۔
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنی جمعیت الاحناف واقعی ایک مستحق تنظیم ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کی، آپ کے صدقات کی، آپ کی عطیات کی، آپ کے فطرے، فدیے، کفارے کی، تنظیم کا دل کھول کر آپ تعاون کریں، تاکہ یہ جو سلسلہ 9 سال کے عرصے سے چل رہا ہے یہ مزید چلتا رہے، اور تنظیم سے ایک عظیم الشان ادارہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے قائم ہو، جہاں پر تمام اسلامی علوم طلباء کو پڑھائے جائیں، اور جہاں کا فارغ ہونے والا ہر باطل فرقے سے تعلق رکھنے والے کے دانت کھٹے کر سکیں۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے جو مال پایا ہے اس میں زکوٰۃ نکالیے، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو ترجیح دیجیے اپنے عطیات کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جمعۃ الکریم آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں واٹس ایپ پہ، میرا نمبر لے لیں 9820672770، 9820626770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔